الله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس کلیات خمسہ کے بیان میں۔ والکلیات خمس، اور مصنف کہتے ہیں کہ کلیات 5 ہیں۔ قولہ والکلیات خمس، شارح کہتے ہیں کہ مصنف کا قول والکلیات خمس اور کلیات 5 ہیں، یعنی جب مصنف کلی کی تعریف، اس کی تقسیم اور اس کے اقسام اور اس کے افراد کے درمیان نسبتوں کے بیان سے فارغ ہوئے تو کلیات خمسہ کے بیان کو شروع کرتے ہوئے کہا والکلیات خمس۔ سوال: کلیات خمسہ کے بیان کی ضرورت کیا پڑی، کیا ضرورت ہے؟ جواب: آپ کو معلوم ہے منطق کا موضوع معرف اور حجت، بلفظ دیگر معرف سے مقصود ہے، منطق سے مقصود ہے معرف اور حجت۔ معرف یعنی معلومات تصوریہ جو مجہولات تصوریہ تک موصل ہو۔ 2 مقصود، ایک معرف، دوسرا حجت۔ حجت کے بارے میں بات نہیں کرنا ابھی۔ تو منطق کا موضوع ہے معرف یعنی معلومات تصوریہ جو مجہولات تصوریہ تک موصل ہوں، یہ منطق کا موضوع ہے، اور یہ موقوف ہے، معرف موقوف ہے کلیات خمسہ پر۔ کس پر موقوف ہے؟ کلیات خمسہ پر۔ اس لیے کیونکہ تعریفات مشتمل ہوتی ہے نوع پر، جنس پر، فصل پر، خاصہ پر اور عرض عام پر بھی، تو تعریفات ان کے اوپر موقوف ہیں، یہ موقوف علیہ ہیں۔ اسی وجہ سے کلیات خمسہ کے بیان کو مصنف نے شروع کیا۔ تو کلیات خمسہ کے بیان کو اس لیے شروع کیا کہ ان پر موقوف ہے موصل الی المجہولات التصوریہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کلیات، مصنف کا قول کلیات 5 ہیں۔ شارح کہتے ہیں اے الکلیات التی لہا افراد بحسب نفس الامر۔ کلیات 5 ہیں، یعنی وہ کلیات جن کے نفس الامر کے اعتبار سے افراد ہیں، ذہن میں یا خارج میں، وہ 5 قسموں میں منحصر ہیں۔ اے کے ذریعے تفسیر کی ضرورت کیا پڑی؟ یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ کلیات 5 ہیں، یعنی کلیات 5 قسموں میں منحصر ہیں۔ کس میں 5 قسمیں؟ نوع میں، جنس میں، فصل میں، خاصہ میں، عرض میں۔ بات صاف ہے۔
پھر اے کے ذریعے تفسیر شارع کو کرنے کی کیا ضرورت پڑی، جو تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اے الکلیات التی لہا افراد بحسب نفس الامر فی الذہن او فی الخارج منحصرۃ فی خمسۃ انواع۔ کیا ضرورت پڑی؟ جواب، مصنف جو فرمائے کہ کلیات 5 ہیں، یعنی کلیات 5 قسموں میں منحصر ہے، اس پر ایک اعتراض کہ ہمارے سامنے کچھ کلیات ہیں اور وہ 5 قسموں میں سے کسی میں بھی داخل نہیں ہیں، نہ نوع میں، نہ جنس میں، نہ فصل میں، نہ خاصہ میں، نہ عرض عام میں، تو کلیات کا 5 قسموں میں انحصار درست نہیں ہے۔ مثلاً کلیات فرضیہ جیسے کہ لا شیء، لا ممکن، لا موجود، یہ کلیات ہیں، اس سے کسی منطقی کو ایک ذرہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ کلیات ہیں، تو ہیں کلیات، مگر 5 قسموں میں سے کوئی قسم اس کے اوپر صادق نہیں ہے، اور یہ 5 قسموں میں سے کسی میں داخل نہیں، کیونکہ مثال کے طور پہ لا شیء، نہ نوع ہے، نہ جنس ہے، نہ فصل ہے، نہ خاصہ ہے، نہ عرض عام ہے، یہی حال لا موجود، لا ممکن وغیرہ کا بھی ہے۔ تو 5 قسموں میں محصور کر دینا یہ درست نہیں ہے، کلیات 5 قسموں میں منحصر نہیں ہیں۔ یہ اصل میں والکلیات خمس پر اعتراض ہے۔ اس اعتراض کے جواب دینے کے لیے، یہ جو اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے مصنف کو تفسیر کرنی پڑ رہی ہے کہ دیکھو کلیات کا مصنف جو بولے ہیں، شارع کو اے کے ذریعے تفسیر کرنی پڑی، اور شارع بتا رہے ہیں کہ مصنف نے جو کلیات کو 5 قسموں میں منحصر کیا ہے، یہ حصر درست ہے۔ کیوں؟ یہ جو 5 قسموں میں جو کلیات منحصر ہیں، یہ وہ کلیات ہیں جن کے نفس الامر کے اعتبار سے ذہن میں یا خارج میں افراد ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ کلیات جن کے ذہناً یا خارجاً نفس الامر کے اعتبار سے افراد ہیں، وہ کلیات 5 قسموں میں منحصر ہیں۔ رہے آپ جن کلیات کو لے کر کے اعتراض کر رہے ہو، تو ان کے نفس الامر کے اعتبار سے نہ ذہن میں افراد ہیں، نہ خارج میں افراد ہیں، نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر افراد ہوں گے ان کے چاہے خارج میں یا ذہن میں، تو وہ شے ہوں گے، تو پھر اس کا شے اور لا شے، ممکن لا ممکن، موجود لا موجود، دونوں ہونا لازم آئے گا، اور یہ اجتماع نقیضین ہے۔ تو ان کے نہ نفس الامر میں، یعنی لا شے، لا ممکن، لا موجود، ان کے نہ نفس الامر کے اعتبار سے نہ خارج میں افراد موجود ہیں، نہ ذہن میں افراد موجود ہیں۔ اس لیے کلیات فرضیہ سے حصر پر منع وارد نہیں ہوگا، کیونکہ حصر جو کیا جا رہا ہے تو ان کلیات کا حصر کیا جا رہا ہے جن کے نفس الامر کے اعتبار سے ذہن میں یا خارج میں افراد ہیں، اور تمہارے پیش کیے ہوئے کلیات فرضیہ ان کے افراد ہی نہیں ہیں، لہٰذا حصر پر کوئی منع وارد نہیں ہوگا۔ ہاں، تو ہم نے کہا کہ یہاں جو حصر ہے ان کلیات کا جن کے نفس الامر کے اعتبار سے افراد ہیں۔ نفس الامر کے اعتبار سے آپ کہیں گے نفس الامر کے اعتبار سے، اس کا کیا مطلب؟ نفس الامر کے اعتبار سے جو آپ بول رہے ہیں، شے کا نفس الامر کے اعتبار سے ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟
تو میں عرض کروں گا کہ شے کا نفس الامر کے اعتبار سے ہونا، شے کا نفس الامر کے اعتبار سے موجود ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شے اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے، تو نفس الامر میں جو امر ہے وہ شے ہی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس کا وجود کسی فارض کے فرض معتبر کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وہ فی حد ذات ہی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ طلوع شمس اور وجود نہار کے درمیان فی حد ذات ہی ملازمہ متحقق ہے، چاہے فرض کرنے والا پایا جائے یا نہ پایا جائے، چاہے فرض کرنے والا اس کا ملازمہ کو فرض کرے یا فرض نہ کرے، قطعی طور پر وہ موجود ہے۔ ہاں، نفس الامر یاد رہے کہ یہ عام ہے خارج سے مطلقاً۔ تو ہم نے کہا یہاں مصنف جو ایسا بولے کہ کلیات 5 ہیں، تو کلیات سے مراد وہ کلیات جن کے نفس الامر کے اعتبار سے افراد ہیں۔ کہاں میں؟ ذہن میں افراد ہیں یا خارج میں افراد ہیں؟ کلی کے نفس الامر کے اعتبار سے ذہن میں افراد ہیں۔ مثال کے طور پہ شمس آپ پیچھے بہت نزدیک کے سبق میں سن چکے کہ شمس کلی ہے اور اس کے ذہن میں افراد ہیں۔ ذہن میں کیا ہے؟ افراد ہیں۔ تو شمس کے ذہن میں افراد ذہنیہ ہے، ایک فرد جو خارج میں موجود ہے، اس کے سوا اور افراد یہ ذہن میں موجود ہیں۔ تو نفس الامر کے اعتبار سے ذہن میں اس کے افراد ہوں، جیسے کہ شمس اس کے افراد ذہنیہ ہیں، یا خارج میں اس کے افراد ہوں جیسے انسان کے اس کے افراد خارجیہ ہیں۔ خارج میں یہ ایک کلی ہے اور اس کے افراد خارج میں ہیں، مثلا زید، عمرو، بکر۔ تو حصر پر یہ اعتراض کرنا کہ یہ حصر باطل ہے کیونکہ کلیات فرضیہ ان سے خارج ہے، جواب ہم نے دیا کہ یہ حصر باطل نہیں ہے، یہ حصر درست ہے۔ کلیات کا حصر 5 قسموں میں، کلیات کا انحصار 5 قسموں میں درست ہے، کیونکہ کلیات سے مراد وہ کلیات ہیں جن کے نفس الامر کے اعتبار سے افراد ہیں اور کلیات فرضیہ کے افراد ہی نہیں ہیں۔ اے الکلیات التی لہا افراد، مصنف جو بولے کلیات 5 ہیں تو ان کی مراد یہ ہے کہ وہ کلیات جن کے نفس الامر کے اعتبار سے افراد ہیں ذہن میں یا خارج میں، وہ کلیات 5 قسموں میں منحصر ہیں۔ وَأَمَّا کلیات الفرضیہ، رہے کلیات فرضیہ جیسے لا شے، لا ممکن، لا موجود، رہے کلیات فرضیہ جن کے مصداق ہیں ہی نہیں، جن کے افراد ہیں ہی نہیں، جن کا کوئی مصداق نہیں ہے، خارجاً ولا ذہناً، نہ خارج میں نہ ذہن میں۔ کیونکہ اگر اس کا کوئی مصداق خارج یا ذہن میں ہو تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا، اس لیے کہ جو خارج میں ہوگا یا جو ذہن میں ہوگا وہ تو شے ہوگا، ممکن ہوگا، موجود ہوگا، خارج میں یا ذہن میں۔ تو جب اس کے افراد بالکل ہیں ہی نہیں، تو اجناس بھی نہیں ہوں گے، انواع بھی نہیں ہوں گے، فصول بھی نہیں ہوں گے، اعراض بھی نہیں ہوں گے، خاصہ بھی نہیں ہوں گے، اعراض خاصہ بھی نہیں ہوں گے، اعراض عامہ بھی نہیں ہوں گے۔ فلا يتعلق بالبحث عنها غرض یعتد به، تو ان سے کلیات فرضیہ سے بحث سے
کوئی معتد غرض متعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلیات فرضیہ میں ایک قضیہ بھی ایسا نہیں پایا جاتا کہ اس قضیے کا موضوع یا محمول کلیات فرضیہ میں سے کوئی کلی ہو، اس لیے اس سے بحث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات ختم ہوئی۔ ثم الکلی اذا نسب الى افرادہ المحققہ فی نفس الامر۔ اب جو شارح عبارت لا رہے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے بعد کہ کلیات 5 قسموں میں منحصر ہیں، اب میں بار بار نہیں بولوں گا کون سے کلیات، وہ کلیات جن کے نفس الامر کے اعتبار سے ذہن یا خارج میں افراد ہیں۔ اب جب بھی کلی بولوں گا تو وہی کلی مراد ہوگی۔ ہاں، تو ثم الکلی اذا نسب ہے تو اس بات کے واضح اور اس بات کی تصریح کر دینے کے بعد کہ کلیات 5 قسموں میں منحصر ہیں، اب شارح کلیات کے 5 قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کلی کی جب ان کے افراد واقعیہ، اب سمجھیے افراد جو نفس الامر میں ہے، نفس الامر کے اعتبار سے ذہنیہ خارج میں ہے، کلی کی جب ان کے افراد کی طرف نسبت کی جائے گی، میں اب کس بات کو بیان کرنے جا رہا ہوں؟ کلیات کے 5 قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ تو کلی کی جب اپنے افراد کی طرف نسبت کی جائے گی تو کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہوگی یا جز ہوگی یا خارج ہوگی، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے اس کلی کی جن کے نفس الامر کے اعتبار سے ذہن یا خارج میں افراد ہیں۔ تو کیا کہا میں؟ کلی کی جب اپنے افراد کی طرف نسبت کی جائے گی تو کلی اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہوگی یا جز ہوگی یا خارج ہوگی۔ ہاں، تو یا تو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہوگی۔ آپ پوچھیں گے کسی کلی کا اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہونے کا کیا مطلب؟ جواب، عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے افراد کی حقیقت ہے بعین ہی وہی اس کلی کی بھی حقیقت ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ایک کلی ہے، اس کے افراد زید عمرو بکر ہیں، زید عمرو بکر کی حقیقت حیوان ناطق ہے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ تو عین ہونے کا مطلب یہ کہ کلی کی وہی حقیقت جو اس کے افراد کی حقیقت ہے، یعنی کلی کے افراد کی جو حقیقت ہے وہی بعین ہی کلی کی حقیقت ہے، یہ عین ہونے کا مطلب۔ تو گفتگو میں یہ کر رہا تھا کلیات کے 5 قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہوگی یا جز ہوگی یا خارج ہوگی۔ اگر اول ہے تو وہ نوع ہے، جیسے انسان، جس کو مثال سے بھی میں سمجھا چکا کہ انسان ایک کلی ہے اور اس کے افراد زید عمرو بکر ہیں۔ یہ انسان جو کلی ہے اپنے افراد زید عمرو بکر کی حقیقت کے عین ہیں، کیونکہ انسان کی حقیقت بھی وہی حیوان ناطق ہے۔ یا تو پہلی تقدیر پر نوع ہے، دوسری تقدیر پر یعنی کلی جب اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو، کلی جب اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہ ہوگی۔ اب آپ فوراً پوچھ لیں گے کہ یہ تمام مشترک کیا چیز ہے؟ تو دیکھیے 2 حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک وہ جز ہے کہ ان 2 حقیقتوں میں اس کے سوا کوئی جز مشترک نہیں ہے، تو وہی جز مشترک ان 2 حقیقتوں کا
تمام مشترک ہے۔ آپ نے سوال کیا تمام مشترک کسے کہہ رہے ہیں؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، دو حقیقتوں کا تمام مشترک وہ جز ہوگا کہ دو حقیقتوں کے درمیان اس جز کے علاوہ کوئی اور جز مشترک نہیں ہے، تو وہی جز تمام مشترک ہوگا، یا وہ ہوگا، یا تمام مشترک وہ ہوگا جو تمام اجزائے مشترکہ کا مجموعہ ہو۔ پہلی بات، جیسے انسان اور نفس ناطقہ، انسان اور نفس ناطقہ، انسان اور عقل، یہ دو الگ الگ حقیقت ہے۔ ان دو حقیقتوں کے درمیان عقل کس کا نام ہے؟ جوہر مجرد عن الابعاد الثلاثہ مدبر بدن، اس کا نام ہے۔ اور انسان کس کا نام ہے؟ تو انسان نام ہے حیوان ناطق کا، حیوان ناطق کا، اور حیوان میں جسم بھی داخل ہے، نامی بھی داخل ہے۔ المختصر یہ کہ عقل اور انسان کے درمیان صرف ایک جز مشترک ہے اور وہ جوہر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان بھی جوہر، عقل بھی جوہر، تو یہی جوہر ان دو حقیقتوں کا تمام مشترک ہے۔ تو کیا کہا میں کہ تمام دو حقیقتوں کا تمام مشترک وہ جز ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور جز ان دو حقیقتوں میں مشترک نہ ہو، یا وہ ہوگا جو تمام اجزائے مشترکہ کا مجموعہ ہو۔ مثلا انسان اور فرس یہ دو حقیقتیں ہیں، ان دو حقیقتوں میں جو اجزاء مشترک ہیں، جو اجزاء مشترک ہیں، دیکھیے انسان بھی جوہر، فرس بھی جوہر، انسان بھی قابل ابعاد ثلاثہ، فرس بھی قابل ابعاد ثلاثہ، انسان بھی نامی، فرس بھی نامی، انسان بھی حساس، فرس بھی حساس، انسان بھی متحرک بالارادہ، فرس بھی متحرک بالارادہ۔ تو ان دو حقیقتوں کے درمیان یہ اجزاء مشترک ہیں، یہ اجزاء مشترک ہیں۔ تو یہ جن کا میں بھی نام لیا، مثلا جوہر، قابل ابعاد ثلاثہ، نامی، حساس، متحرک بالارادہ، ان دو حقیقتوں کے درمیان اجزاء مشترکہ ہے، ایسے اجزاء ہیں جو دونوں حقیقتوں میں مشترک ہیں، دونوں حقیقتوں میں مشترک ہیں، مگر ان میں سے کوئی جز تمام مشترک نہیں ہے، کیونکہ تمام مشترک تو وہ ہوگا جو تمام اجزاء مشترکہ کا مجموعہ ہو، تمام اجزاء مشترکہ کا مجموعہ ہو، اور وہ یہاں حیوان ہے، اور وہ یہاں پہ حیوان ہے۔ تو انسان و فرس کا تمام مشترک حیوان ہے۔ تو تمام مشترک کی میں تعریف کر رہا تھا کہ میں اب دوسری طرف سے کر رہا ہوں تعریف۔ تمام مشترک، دو حقیقتوں کا تمام مشترک وہ ہے جو، یعنی وہ جز ہے جو تمام اجزائے مشترکہ کا، تمام اجزائے مشترکہ کا مجموعہ ہو، یا وہ جز ہے، یا وہ جز تمام مشترک ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور جز ان دو حقیقتوں کے درمیان مشترک نہ ہو، یہ ہے تمام مشترک۔ تو گفتگو چل رہی تھی کلیات کے 5 قسموں کے منحصر ہونے کی دلیل میں، تو میں اتنا عرض کر چکا کہ کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہوگی تو نوع ہے، یا جز ہوگی، اس میں گفتگو چل رہی تھی، جز ہوگی تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ تمامی مشترک ہوگی یا تمامی مشترک نہیں ہوگی۔ اگر تمامی مشترک ہو تو جنس ہے، جیسے کہ حیوان یہ جنس ہے اور تمام مشترک ہے۔ ایک حقیقت مثلا حقیقت انسان، اور دوسری حقیقت مثلا حقیقت فرس، مثلا حقیقت حمار، ان کے درمیان تمام مشترک ہے، تو یہ جنس ہے۔
تو یا تو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہو تو نو ہے کلی، یا تو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہوگی تو نو ہے، یا جز ہوگی تو تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی۔ اگر تمام مشترک ہے تو جنس ہے، اور اگر تمام مشترک نہیں ہے تو فصل ہے، یعنی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اور تمام مشترک نہیں ہے تو فصل ہے۔ جیسے کہ ناطق یہ ایک کلی ہے، اور ناطق یہ کلی ہے، اور یہ کلی اپنے افراد، ناطق کے افراد زید عمرو بکر ہے، اس کی حقیقت کا جز ہے، کیونکہ زید عمرو بکر کی حقیقت حیوان ناطق ہے، ناطق حیوان ناطق کا جز ہے، تو یہ کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اور تمام مشترک نہیں ہے اس حقیقت اور کسی دوسری حقیقت کے درمیان، لہٰذا یہ فصل ہے۔ یا کلی دو صورت ہو چکی، یا تو اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہو تو نو ہے، یا جز ہوگی تو تمامی مشترک ہوگی یا تمامی مشترک نہیں ہوگی۔ اگر تمامی مشترک ہے اگر تمامی مشترک ہے تو وہ کلی کیا ہے؟ اگر تمامی مشترک ہے تو جنس ہے، اور اگر تمامی مشترک نہیں ہے تو فصل ہے۔ یا تو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی، اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں کہ ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہوگی، یعنی صرف ایک حقیقت کے افراد پر بولی جائے گی، یا ایک حقیقت اور دوسری حقیقت کے افراد پر بھی بولی جائے گی۔ اگر اول ہے تو خاصہ ہے، دوم ہے تو عرض عام ہے۔ خاصہ جیسے کہ زاہق یہ کلی ہے، اس کے افراد زید عمرو بکر ہیں، زاہق اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ مختص ہے، صرف ایک حقیقت کے افراد پر بولا جاتا ہے، لہٰذا زاہق خاصہ ہے۔ اور ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ مختص نہ ہو تو عرض عام ہے، جیسے کہ ماشی یہ کلی ہے، اس کے افراد زید عمرو بکر ہیں، اور یہ گھوڑا وہ گھوڑا یہ اس کے افراد ہیں، تو یہ وہ کلی ہے، ماشی کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کے افراد زید عمرو انسان جو ایک حقیقت ہے اس کے افراد پر بھی بولی جاتی، اور دوسری حقیقت مثلا فرس، حقیقت فرس کے افراد یہ گھوڑا وہ گھوڑا، اس پر بھی ماشی بولی جاتی ہے، لہٰذا یہ ہے عرض عام۔ تو آپ نے سنا کلیات کے 5 قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل، اسی کو شارح بیان کرتے ہیں۔ پھر کلی کی جب ان کے افراد نفس الامریہ کی طرف نسبت کی جائے تو کلی یا تو ان افراد کی حقیقت کے عین ہوگی تو نو ہے، یا اپنے ان افراد کی حقیقت کا کلی یا تو ان افراد کی حقیقت کے عین ہوگی تو نو ہے، یا افراد کی حقیقت کے جز ہوگی تو دو حال سے خالی نہیں، اگر تمام مشترک ہو تو کلی جنس ہے، اور اگر تمام مشترک نہ ہو تو فصل ہے۔ ختم ہوئی بات۔ وَيُقَالُ لِهَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ، ان تینوں کو، نو، جنس، فصل، ان تینوں کو ذاتیات کہا جاتا ہے۔ نو، جنس، فصل کو ذاتیات کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں ذاتیات؟ ذاتیات سے مراد یہ کہ وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو۔ نو بھی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے، عین حقیقت ہے۔ جنس بھی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں، جزوی حقیقت ہے۔ فصل بھی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے، جزوی حقیقت ہے۔ تو ان تینوں کو ذاتیات کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان میں سے یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہیں، تو ان تینوں کو ذاتیات کہا جاتا ہے۔ او خارجاً عنہا، یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی تو وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اس کلی کو عرضی بولا جاتا ہے۔ تو اب جو کلی عرضی ہے یا تو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ مختص ہوگی یا مختص نہیں ہوگی، اگر اول ہے تو خاصہ ہے، جیسے کہ زاہق مثال کے طور پہ، دوم ہے تو عرض عام ہے۔ فہذا دلیل انحصار الکلیات فی الخمسہ، یہ رہی دلیل کلیات کے 5 قسموں میں منحصر ہونے کی۔